تو لوگ سمجھتے یہ لباس جو ہے یہی احرام ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ احرام ہے تو عورت تو یہ پہنتی ہی نہیں, تو کیا اس کا حج نہیں ہوا, عمرہ نہیں ہوا؟ اگر اس کو احرام مانتے ہیں تو عورت تو یہ پہنتی نہیں, اس کا مطلب عورت کا حج ہی نہیں ہوا, عورت کا عمرہ ہی نہیں ہوا. تو حقیقت میں یہ احرام نہیں ہے. احرام ہے کیا, اس کو حدیث سے سمجھیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی اشکال نہ رہے, شک نہ رہے. احرام حج اور عمرہ کی نیت کو کہتے ہیں. حج اور عمرہ کی جب آپ نیت کرتے ہیں اس وقت جو ہے آپ احرام میں داخل ہوتے ہیں. غسل کر کے صرف آپ لباس لگاتے ہیں تو اس لباس کے لگانے سے آپ احرام میں نہیں جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کمپنی سے کوئی آدمی عمرہ پہ جانا ہوتا ہے اور چادر لگا لیا ہے, چاہے گاڑی نہیں ملی, بیمار ہو گیا, یا کوئی دوست تیار نہیں ہوا, بس چلی گئی, چھوٹ گئی. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ لازم مجھے مکہ جانا ہے, لازم مجھے مکہ جانا ہے. اس کو حکم اگر پتہ ہوگا تو پریشان نہیں ہوگا. یہ لگانے سے آپ کے اوپر کوئی دم کچھ نہیں آتا ہے. یہ لگانے سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں احرام میں آ گئے, اب اگر عمرہ نہیں کرتے ہیں تو دم لازم آئے گا. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے, لوگوں نے احرام کو نہیں سمجھا. تو احرام لباس کا نام نہیں, احرام کس کا نام ہے؟ جب آپ حج یا عمرہ کی نیت سے میقات پر نیت کرتے ہیں تو اس وقت آپ احرام میں جاتے ہیں. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ لباس لگاتے ہیں, ٹوپی لگاتے ہیں, وضو کرتے ہیں. کیا آپ نماز میں داخل ہو گئے؟ نہیں داخل ہوئے. آپ مسجد کے گیٹ میں آ گئے, کیا نماز میں داخل ہو گئے؟ نہیں آئے. آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے, نماز میں داخل ہو گئے؟ نہیں. جس وقت کہتے ہیں اللہ اکبر, تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, اس وقت احرام میں جاتے ہیں. تکبیر تحریمہ, تکبیر پہلی جو تکبیر ہوتی ہے اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ, یعنی وہ تکبیر جس سے بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر, اب نماز میں جائیں گے. اسی طریقے سے حج عمرہ کی کنڈیشن ہے. جب آپ میقات پہ کہتے ہیں لبیک حجن یا لبیک عمرتن, اب آپ کس میں چلے گئے؟ احرام میں داخل ہو گئے. سمجھ گئے؟ اب آپ اس بات کو حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ حدیث دیکھیں, یہ حدیث بخاری کی ہے, 1838 نمبر کی حدیث ہے. اس میں ہے حدیث میں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قام رجل فقال یا رسول اللہ ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب فی الاحرام. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا, ایک آدمی سوال کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور پوچھا فقال یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب فی الاحرام. دیکھیں میں نے ریڈ کر دیا ہے دو لفظ کو, الثياب فی الاحرام, کہ اے اللہ کے رسول احرام کی حالت میں کون سا کپڑا پہننے کی کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں. سوال کیا ہو رہا ہے کہ احرام کی حالت میں آپ کون سا کپڑا پہننے کا حکم دیتے ہیں. تو یہاں سے بات کیا معلوم ہو رہی ہے کہ احرام الگ ہے, کپڑا الگ ہے. کیا سوال ہو رہا ہے کہ احرام کی حالت میں کون سا کپڑا پہننے کا حکم دیتے ہیں, یعنی جب ہم احرام باندھیں تو اس حالت میں کون سا کپڑا پہنیں. گویا کہ کپڑا الگ ہے اور احرام الگ ہے. اگر کپڑا احرام ہوتا تو واضح ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ 2 چادر استعمال کرو, سوال کرنے کا موقع ہی نہیں تھا. لیکن یہ پوچھا جا رہا ہے جب ہم احرام باندھیں تو اس وقت کون سا لباس لگائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے ایک خاص یونیفارم ہے. جیسے وکیل ایک لباس لگاتا ہے, ڈاکٹر ایک لباس لگاتا ہے, ٹیچر ایک لباس لگاتا ہے نا, ایک خاص لباس. تو اسی طریقے سے حج عمرہ کرنے کے لیے خاص جو ہے لباس ہے, لیکن وہ لباس ہے, وہ اس کا نام احرام نہیں ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبسوا القمیص, تم احرام کی حالت میں قمیص نہ پہنو. قمیص کسے کہتے ہیں؟ کرتا کو, جو سلا ہوا ہوتا ہے, جس میں آستین ہے, کالر ہے, بٹن ہے, سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے جس میں جیب ہوتی ہے, اس کو قمیص کہتے ہیں. اوپری حصے کو, اوپر والا حصہ جو ڈھکتے ہیں بدن کو, اس کو قمیص کہتے ہیں. تو وہ کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا وہ مت پہنو. قمیص یعنی اس کو ترجمہ کر کے کہیں کہ کرتا مت پہنو احرام کی حالت میں. پھر آپ نے فرمایا وللسراویلات, اور پاجامہ مت پہنو. پاجامہ ایک مخصوص کپڑا ہوتا ہے نا, سلا ہوا, 2 ٹانگوں کے ساخت کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا پاجامہ بھی احرام کی حالت میں نہیں پہنو. آگے کیا فرمایا؟ وللعمائم, اور اور پگڑی بھی مت پہنو. احرام کی حالت میں پگڑی بھی نہیں لگانا. پگڑی کا مطلب یہ جو سر ڈھانکنے کے لیے ہے, معروف چیز ہے. پگڑی نہیں لگائیں گے تو ٹوپی بھی نہیں لگائیں گے. احرام کی حالت میں ٹوپی بھی نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. آگے ہے
ولل برانس، اور برنس بھی نہ لگاؤ. برنس ایک لباس ہوتا ہے، عربی لباس ہے، وہ لباس ہے جو جس میں جو ہے اسی لباس میں ٹوپی بنی ہوتی ہے. برنس میں ٹوپی بنی ہوتی ہے، چونکہ سر ڈھانپنا منع ہے تو اس لیے کہا برنس بھی نہیں لگا سکتے، یعنی جس سے سر ڈھک جائے وہ لباس بھی نہیں لگانا. آپ نے 3-4 لباس آپ نے منع فرمایا. احرام کی حالت میں قمیص، پاجامہ، پگڑی اور ٹوپی والی کوئی چیز وہ نہیں لگانا. الا ان یکون احد لیست له نعلان فلیلبس الخفین، سوائے اس کے کہ اگر کسی کے پاس جوتا نہ ہو. نعل جوتا یا چپل دونوں ترجمہ کیا جاتا ہے. اگر کسی کے پاس 2 جوتے یا 2 چپل نہ ہو فلیلبس الخفین، تو وہ خف پہنے. خف کہتے ہیں موزہ کو. کس موزہ کو؟ چمڑے والا موزہ کو کہتے ہیں خف. نال الگ چیز ہے، موزہ الگ چیز ہے. چمڑے والا موزہ جو ہوتا ہے اس کو خف کہتے ہیں، اس کو پہن لو. لیکن کنڈیشن آپ نے بتایا ہے کہ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن، کہ اس خف کو ٹخنوں سے نیچے کاٹ لو. یعنی ٹخنوں سے اوپر تک نہیں ہونا، ٹخنے سے اوپر نہیں ہونا، ٹخنے سے نیچے تک ہونا چاہیے. اگر کس کنڈیشن میں؟ جب چپل یا جوتا نہ ہو تب خف پہنا ہے اور اس خف کو کاٹ دینا، موزے کو کاٹ دینا ٹخنے سے نیچے. وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْث، اور ایسا کوئی بھی کپڑا نہ استعمال کرو جس میں زعفران یا ورس ہو. زعفران اور ورس کہتے ہیں خوشبودار کوئی چیز، کپڑے میں کوئی خوشبو والی کوئی چیز لگی ہوئی ہو تو اس کو بھی نہیں لگانا ہے، اس کو بھی استعمال نہیں کرنا ہے.